الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کسپناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہمارے معاشرے سے ہی ریلیٹڈ ہے. اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ، گڈ بیہیویئر. آج ہمارے معاشرے سے یہ نعمت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دکانوں پر جائیں، آپ کو دکاندار اچھا برتاؤ کرتا ہوا نہیں ملے گا. آپ ٹھیلے سے پھل فروٹ لیں، آپ کو وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوا نہیں ملے گا. جبکہ آپ ان سب کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اصل میں چھوٹے اس لیے ہے کہ ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے. آپ غور کریں، پان پٹی کی دکان پر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، نہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. تو اسی لیے پان پٹی والا 20 سال سے 30 سال سے دکان کر رہا ہے لیکن آج تک وہیں ہے. ٹھیلے پہ فروٹ بیچنے والا زمانے سے فروٹ بیچ رہا ہے لیکن جہاں کا وہی ہے. ایک گروسری کی دکان رکھنے والا اور دیگر کپڑوں کی دکان رکھنے والا اگر اس کا اچھا بیہیویئر اور رویہ نہیں ہے تو وہ جہاں تھا پہلے 20 سال پہلے آج بھی وہی ہے. یہ آپ سمجھ گئے. اب دوسری جگہ موبائل کمپنی کا آپ دھیان دیں. جو سم کارڈز ہوتے ہیں، ان کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، ان کمپنی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں کال سینٹر میں. آپ سبوں نے کال سینٹر میں کال کیا ہوگا کہ بھائی ہمارا کارڈ نہیں چل رہا ہے یا سروس جو ہے بریک ہو رہی ہے، نیٹ ورک ایرر بتا رہا ہے. تو آپ بتائیے، آپ سے جو بات کرتا ہے وہ بہت روڈلی بات کرتا ہے. جو آپ سے سامنے والا بات کرتا ہے وہ آپ سے کیسی بات کرتا ہے؟ وہ کمپنی کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے لیکن وہ آپ سے کیسی بات کرتا ہے؟ اتنی محبت سے بات کرتا ہے کہ آپ بتا ہی نہیں پاتے کہ میرا گناہ کیا ہے، یعنی جو مجھ کو پرابلم ہے وہ آخر کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو سر کہتا ہے. وہ آپ کے گھر میں بھی، ہمارے گھر میں بھی ہم کو کوئی سر نہیں کہتا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو پتہ ہے جب آپ کسی سے محبت سے بات کریں گے اور وہ آدمی شکایت کر رہا ہو کہ میرا 5 روپیہ کٹ گیا بلا وجہ، تو جب آپ اس سے محبت سے بات کریں گے کہ سر میں ابھی دیکھتی ہوں یا میں ابھی دیکھتا ہوں، تو وہ آدمی 5 روپیہ بھی بھول جائے گا. بولے کوئی بات نہیں لیکن اگلی بار یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ اتنا مہنگا بھاؤ ہے، اتنی مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں اور تاؤ اتنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پاس جو چیز مل رہی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. بلکہ یہ کہتے ہیں، جا کر دیکھ لو، آپ مارکیٹ میں پوچھ لو. یہ میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لینے والے یعنی خرید کرنے والے لوگوں سے پریشان ہے، جو ہر چیز میں اتنا بھاؤ کر دیتے ہیں کہ انہیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ مارکیٹ کا بھی تو بھاؤ دیکھ لیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے برتاؤ اور اچھا رویہ آپ کو دنیا میں بھی اوپر لاتا ہے، جیسے میں نے مثال دے دی، اور آخرت میں بھی آپ کو اوپر لائے گا، جیسے میں حدیث انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی رویہ اچھا رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں.
تو ایمان والوں سے ہم یہ کبھی امید نہیں رکھ سکتے کہ ان کا رویہ خراب ہوگا. پتہ یہ چلا اگر ایمان والا ہے تو اس کا رویہ اچھا ہی ہوگا. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس میں اور بزم میں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب تم سے کہا جائے کہ جگہ چھوڑ دو، کسی آنے والے کو جگہ دے دو، فافسحوا، تو تم اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی دنیا میں جگہ کشادہ کرے گا. جب بھیڑ میں مجلس میں کوئی آنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے جگہ دینا چاہیے تاکہ وہ آگے آ جائے، وہ جہاں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے. یہ حکم ہے قرآن مجید کا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کامن چیز فرمائی ہے، کشادہ فرمائے گا. کس میں؟ ہو سکتا ہے رزق میں، ہو سکتا ہے دولت میں، ہو سکتا ہے اولاد کے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں کشادگی کا معنی استعمال ہو سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی شان نزول ہے اصحاب بدر، یعنی جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے اور غازی بن کر واپس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان کا بہت احترام کیا، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، چونکہ یہ بدری صحابہ تھے اور بدری صحابہ کی بہت فضیلت ہے. تو ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے کہ اس وقت کچھ بدری صحابہ آئے لیکن مجلس کھچا کچ بھری ہوئی تھی اور اندر آنے کے لیے کوئی جگہ تھی نہیں. تو صحابہ وہیں کھڑے ہو گئے، سلام کیا اور وہیں کھڑے ہو گئے کہ جگہ تو ہے نہیں کہ ہم آگے آ سکے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اٹھ جائیں اور ان کو جگہ دیں آگے آنے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ پیچھے بھیڑ لگا دیتے ہیں اور آگے آنے بھی نہیں دیتے اور خود بھی آگے نہیں آتے. تو اب سوچئے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، کیسے جگہ دینا چاہیے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے صحابہ نے فرمایا کہ اگر آپ قرآن پڑھ لیں صحیح سے، صحابہ نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھ لیں آپ صحیح سے تو قرآن سے ہم اپنے اونٹ کی گمی ہوئی جو نکیل ہے، رسی ہے، وہ بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. قرآن کے ذریعے ہمارے اونٹ کی رسی اگر گم گئی ہو تو وہ بھی ہم قرآن کے ذریعے ڈھونڈ لیں گے. اور ہم کس کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گوگل. ہم اگر کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کس کے ذریعے؟ گوگل کے ذریعے. حالانکہ گوگل بھی ہماری محنت کا پھل ہے. ہمیں موبائل خریدنا ہے سستا لیکن ہمیں مل نہیں رہا ہے، ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ گوگل پرووائڈ نہیں کرتا، وہ ہمارا ہی کوئی دوست یا بھائی ہوتا ہے جو دوسری جگہ سے موبائل کو اپلوڈ کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ہماری محنت ہم کو دے رہا ہے اور ہم اس کو پے کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا کہ آپ اسے سمجھیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا اس میں آپ کو پتہ مل جائے گا. صرف بڑی چیزوں کا نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا. اب آپ دیکھیں کہاں بیٹھنا ہے، مجلس کے آداب کیا ہے، وہ بھی اس میں درج ہے. تو رویہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا. اب یہ معاملہ ہے کہ اگر بھیڑ لگی ہو، مجمع بھرا ہوا ہو، تو کیا کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی. حدیث میں فرمایا لا یقیم الرجل من مقعدہ ثم یجلس فیہ، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا. اور یہی حکم قرآن کا بھی ہے، جگہ دینے کا حکم ہے، جگہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. آپ ہٹ جائیے، جگہ دے دیں. ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کشادگی کریں، ان کے لیے جگہ چھوڑیں. یہ حکم ہے. یہ حکم نہیں کہ کوئی آیا تو آپ ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حدیث میں. اب ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا رویے کے اعتبار سے. دیکھیے یہ آپ کا اگر رویہ اچھا ہے تو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. ایک شخص تھا، جب بروز قیامت اس کا حساب کیا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، گناہ زیادہ تھے. یعنی گناہ ہی تھے، نیکیاں نہیں تھی. لیکن اس شخص کا معمول یہ تھا کہ جو دنیا میں تھا تو وہ اپنے غلاموں کو، اپنے کام کرنے والوں کو کہتا تھا، وہ دنیا میں لوگوں کو ادھار دیتا تھا، ادھار لین دین کا معاملہ اس کا تھا.
تو وصولی کرنے والے جو اپنے بچوں کو وہ بھیجتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو اگر کسی کو تکلیف میں پاؤ, کسی کو تنگ دست پاؤ, پریشانی پاؤ تو اس کے لیے تھوڑا سی سہولت کر دینا, اس کے لیے تھوڑا سی آسانی کر دینا, اسے ڈھیل دے دینا. اب یہ نہیں کہ اب وقت ہم نے کہا تھا کہ 20 دن بعد دینا ہے تو 20 دن بعد گردن پہ چڑھ جاؤ. یہ اس کا رویہ تھا. دیتا تھا وہ قرض, لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ جاؤ لینے کے لیے وصولی کرنے, لیکن اگر وہ پریشان حال ہو, کو گھر کا بھاڑا دینا ہو, دکان کا بھاڑا دینا ہو, اور وہ میرا قرض نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سی سہولت کر دینا. نہیں دے سکتا ہے تو کتنا دے سکتا ہے, 40 لیا تھا وہ 20 دینے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اس سے کہنا کہ 25 دے دے باقی 5 معاف. یہ اس کا رویہ تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتایا گیا. اللہ سب جانتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے. جب یہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے آسانی کرتا تھا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں کے لیے آسانی کرتا تھا, اللہ نے فرمایا نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ. فرشتوں سے فرمایا کہ معاف کرنا, درگزر کرنا, اس کے زیادہ تو ہم حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہا ہے معاف کرنے کا حقدار تو میں سب سے زیادہ ہوں, میرا حق بنتا ہے کہ میں معاف کروں. یہ بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے, اس کو بھی معاف کر دو. یہ حدیث مبارکہ ہے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ ہی نہیں لینا ہے. آپ بولو گے حضرت تو بالکل گھاٹے میں سودا کر رہے ہیں, دنیا میں جئیں گے نہیں کیا؟ کہنے کا مطلب یہ آسانی کرو, یا اس کو اور ٹائم دو, یا اگر وہ بہت کچھ دے چکا ہے تو تھوڑا چھوڑ دو. کیونکہ جو آخرت ہے, یعنی کب ہماری آنکھیں بند ہونے والی, عمر بڑھ رہی ہے, آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے, کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے, سانسیں رکتی چلی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ ہم مرنے والے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی صرف اور صرف ایک برف کی طرح ہے. جس طرح برف پگھل رہا ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے. جس طرح برف پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں فکر کرنا چاہیے اس دن کی جب ہم پگھل کر ختم ہو جائیں گے, تو اس دن ہمارا ساتھ کون دے گا. تو یہ جو آسانیاں ہم لوگ کر دیتے ہیں, یہی آسانی قیامت کے دن اس شخص کے اعمال میں, اکاؤنٹ میں نیکیاں تھی ہی نہیں, لیکن صرف اس وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی کرتا تھا, پورا پورا معاف نہیں کرتا تھا. بہت بڑی بات ہے, اور اسی سے معاشرہ چلتا ہے. یہ اچھا رویہ ہے نا لوگوں کے ساتھ, یہ اچھا رویہ ہے. اب اس کو دوبارہ کبھی قرض لینا ہوا یا کوئی مول بھاؤ کرنا ہوا تو وہ کہیں اور نہیں جائے گا. وہ کہے گا یار 20 روپیہ اس نے معاف کر دیا تھا, اب اگلی بار اسی کے پاس جائیں گے, اس کے اندر انسانیت ہے, لیکن اب دوبارہ جو ہے میں اس کو پریشان نہیں کروں گا, یہ سوچ کر وہ آئے گا. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں, پہلی مرتبہ جو ہم نے ڈیل کی ہے اس میں بالکل فل سکسیس ہونا چاہیے, اور یہی ہماری کمی ہے. جب تک ہم کچھ چھوڑیں گے نہیں تو آگے ہماری دکان چل نہیں سکتی. احادیث میں بہت سی جگہ پر لوگوں کے لیے آسانی کرنے کا حکم آیا. چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا مت کرو. وبشروا ولا تنفروا, اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, ان کو متنفر مت کرو. ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم موبائل میں, آج کل موبائل میں پہلے لوگوں سے پوچھتے تھے, یہ تلاش کرتے کہ کوئی نیا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, انسیڈنٹ نہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کسی کا مرڈر ہو گیا ہو, کسی کے ہاں رابری ہو گئی ہو بینک میں, کسی کے ہاں کچھ چوری ہو گئی ہو. یہ خبر کب ملے کہ میں جا کر چوراہے پر بیٹھ کر کچھ 4 لوگوں کو جو پرکاش بیڑی کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو بتاؤں اور اپنا نام کماؤں. یہ معاشرہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ ہر آدمی کو بری سے بری خبر کوئی بتائے کہ دیکھیے یہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا پیر کٹ گیا. ارے بولے یہ چھوڑو, میرے پاس دیکھیے بیچ میں سے سینہ ہی کٹ گیا. درد کسی کو نہیں ہے, وہ آدمی کٹ کے مر رہا ہے, لیکن لوگ ایک سے ایک خبر دوسرے کو دینا چاہ رہے ہیں. رویہ, ہمارے یہاں رویہ خراب ہو گیا کیونکہ ہمارا دل رک گیا ہے, اور اگر نہیں رکا ہے تو وہ سخت تو بہت ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی سختی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے, وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی تنگ حال پر آسانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی کرے گا. یہ وعدہ ہے حضور کا. اب وعدہ کرنے والے کی پرسنالٹی دیکھ کر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے آسانی کر رہے ہیں, 2 پیسے کا نقصان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی پریشانی آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے حل کر دے. فرمایا ومن ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا. تو یہ نہیں کہ کسی کا عیب دیکھے تو اس کی ٹوہ میں لگے رہے کہ کب اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے, کب اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر ڈالا جائے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اور شور شرابہ کیا جائے. آپ کر کے دیکھ لیں, یہ پازیٹیو نہیں کرنا چاہتے, نگیٹو کر کے دیکھ لیں. کسی کا عیب لوگوں کو شو کر کے دیکھ لیں, کچھ ہی دنوں میں آپ کا عیب لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو میرا نام نہیں. اس لیے کہ میں دعویٰ حضور کی بات پہ کر رہا ہوں اور مجھے 100% یقین ہے. آپ کر کے دیکھ لیں, اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے, پازیٹیو کر لیں, کسی کا عیب چھپا کے دیکھ لیں. آپ کو خود پتہ چلے گا کچھ ہی دنوں میں کہ آپ کے بڑے بڑے عیب جو اگر پتہ چل جائے لوگ سلام کرنا بند کر دیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتا ہے. بہت نازک ہے, وہ کسی کو بھی پتہ چل سکتا ہے, لیکن اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا صرف اس لیے کہ تم نے کسی کی بات پر پردہ ڈالا. تو جب 4 لوگ ملے اور جب کوئی کسی کی ہسٹری بایوگرافی کھولنا شروع کرے تو برائے مہربانی اس سے کہے کہ بھائی آپ کوئی دوسری بات کرو, کسی کے بارے میں بات مت کرو. کسی کے بارے میں 2 آدمی کا مل کر بات کرنا اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. آگے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. حدیث شریف, جو لوگوں پر رحم کرتا ہے, لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, اللہ یعنی رحمان کا لفظ استعمال کیا, وہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے. جب رحمان کا رحم ہو جائے اب کسی رحیم کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں, وہ کرم کرنے والا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین میں ہے ان پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حدیث مبارکہ. تو یہ مہربانی اور یہ آسانی اگر ہم اسی طرح زندگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کریں گے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے بعد, لیکن آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا. اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ کام کیا تو دنیا میں اتنا سکون ملے گا آپ کو کہ آپ کو چین کی نیند آئے گی. ورنہ جب آپ کسی کے لیے کسی برائی کا سبب بنتے ہیں تو آپ کو کیا نیند آ سکتی ہے؟ آپ ہمیشہ اسی دھچکے میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب میرا پول وہ کھول دے سامنے والا. تو کیا فائدہ اس زندگی کا جو مر مر کے ہم جی رہے ہیں. زندگی تو جیتے ہوئے جی جاتی ہے لیکن ہم مر کے جی رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی کسی پر احسان کرنے کی سوچی نہیں, ہم نے کبھی کسی کے لیے آسانی کرنے کی سوچی نہیں, ہمیشہ لوگوں کی راہوں میں پتھر ڈالے, اسی لیے ہماری راہوں میں بھی پتھر نظر آ رہے ہیں. یہ کبھی مت بولنا کہ ہم نے لوگوں کی راہ میں پتھر ڈالے تو اللہ نے پتھر ڈالا. یہ آپ کا کیا ہوا تھا جو آپ بھگت رہے ہو. پورا آٹومیٹک سسٹم ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آٹو کے حساب سے بھی آپ پر وہ زیادتی نہیں ہونے دیتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کرم کرتا ہے. اگر مشینی سسٹم ہو کہ آپ نے اگر یہاں گناہ کیا تو اس کی سزا ملنی ہے تو آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا. یہ اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے دنیا میں چاہے آپ ٹیچر ہو, چاہے آپ میکینک ہو, چاہے آپ کسی بھی شعبے سے یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہو, اپنے پاس آنے والے ضرورت مندوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اس لیے کہ یہی بیہیویئر, یہی خوش اخلاقی دنیا میں بھی آپ کو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو یاد رہے گی, اور آخرت میں الحمدللہ ساری نیکیاں ایک طرف, آپ کا یہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند آئے گا. اس لیے کہ اللہ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو دوسرے بندوں کو معاف کر دے. اس کے لیے نزدیک یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ بندوں کو معاف کر دو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت 2 بندے جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اے اللہ اس کو بھی سزا دے,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح فرمائے گا. بندہ کہے گا کہ مجھے اس کی نیکیاں دے, اللہ کہے گا اس کی نیکیاں ہی نہیں, کیسے تجھ کو نیکی دے دوں؟ تو بولے اس کا گناہ دے دے. بولے گناہ لے کر کیا کرے گا؟ گناہ لے کر کیا کرے گا؟ انسان ہے نا, اس کو بدلے میں کچھ بھی چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی چیز, لیکن بدلہ لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں معاملہ حل کرتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مناظر, کچھ سینس دکھائے جائیں گے جو جنت کے ہوں گے. وہ دیکھنے کے بعد حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہی میری جنت ہے جس کے لیے پوری دنیا محنت کرتی ہے, یہی میری جنت ہے. تو بولے اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ بولے سمپل ہے. کیسے؟ اس بندے کو معاف کر دے, جنت میں چلا جا. ورنہ اگر معاف نہیں کرے گا تو تیری بھی گنتی ہوگی, کوئی ضروری نہیں کہ 100% تو بھی پاس ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے معاف کر دو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر دوسروں کا گنو گے تو پھر تمہاری بھی گنتی ہوگی. پھر اس کے بعد حساب لگانا میرا کام ہے, اور جب حساب لگے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک واقعہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہے, قاسم علی شاہ. شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اور نہیں سنا ہوگا تو یوٹیوب پر آپ لوگ دیکھیں. بہت اچھا وہ ایکسپلین کرتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ, اور خاص کر ان کے اندر جو خاصیت ہے کہ دین اور قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لیکچرز ان کے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا جو اس موضوع کے حساب سے بہت اچھا تھا. وہ اپنے بچپن کی بات بتا رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا, ریاضی کا, اور اس وقت میرے حالات ایسے تھے کہ میں فیس پے نہیں کر سکتا تھا. تو ہم اس کلاس میں ٹیوشن میں 5 لوگ تھے, 5 بچے. تو میں پڑھتا تو تھا لیکن فیس پے کر نہیں پاتا تھا. لہٰذا میں نے ریکویسٹ کی اپنے سر سے کہ سر آپ جو ہے ہمارے لیے یہ مہربانی کر دیں کہ میری فیس تھوڑی کم کر دیں, میری فیس تھوڑی کم کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سر نے کہا کہ ابھی لیکچر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ملو. لیکچر ختم ہونے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ سر وہ جو میں نے کہا تھا کہ فیس تھوڑی سی کم کر دیں, آسانی کر دیں میرے لیے, تو بہت مہربانی ہوگی. تو سر نے کہا کہ بیٹا یہ کیسا رہے گا کہ پوری فیس ہی معاف کر دوں؟ تو کہا سر بہت مہربانی ہوگی, کیونکہ میں تو وہ بھی بہت ہی مشکل سے وہ پیسہ جمع کر پاؤں گا, لیکن اگر پورا معاف کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. تب وہ سر نے کہا کہ لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ پیسہ ریٹرن بھی کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ سر پیسہ کیسے ریٹرن کر, جب دے ہی نہیں سکتا تو میں پے بیک کیسے کر پاؤں گا, اس کو ریٹرن کیسے کر پاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں فری میں پڑھایا ہے تم بھی اگلے کو فری میں پڑھا دینا. یہ طریقہ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آگے بھی کسی کو فری میں پڑھا دوں گا. اب کچھ دن گزرے اور اس کے بعد اس سر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں جنازے میں پہنچا تو میرے جو 5 دوست تھے وہ بھی بیٹھ کر رو رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ, ان کو بھی بہت تکلیف تھی, وہ بھی رو رہے تھے. دیکھا وہ 5 دوست رو رہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی ہے استاد تو ہمارے ہیں لیکن آپ لوگ بھی اتنا رو رہے ہیں, خیریت تو ہے؟ تب پتہ چلا, اس دن ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ جو میرے 4 دوست تھے یہ بھی فری میں ہی پڑھتے تھے. وہ استاد نے, ٹیچر نے صرف میری فیس معاف نہیں کی تھی بلکہ ان 4 کی فیس معاف کر دی تھی, اور اسی بنیاد پر وہ رو رہے تھے. کسی اسٹوڈنٹ کو آپ نے دیکھا ہے اپنے استاد کے مرنے پر وہ رو رہا ہو, خاص کر اسکول والے. ہمارے مدرسے کا معاملہ الگ ہے, مدرسوں کا معاملہ الگ ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیا تو زندگی بھر غلام. یہ ہمارے مدرسے کا معاملہ الحمدللہ ابھی تک ہمارے علماء کرام کا یہ فضل و کرم ہے کہ ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو زندگی بھر تحفہ دینا ہے, زندگی بھر ہاتھ چومنا ہے, زندگی بھر پیر چومنا ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک زمانے میں میں جس وقت کیرلا میں پڑھتا تھا اور سالوں کے بعد میں کچھ گفٹ کے لیے اپنے استاد کو میں نے کوشش کی کہ میں کچھ گفٹ ان کی بارگاہ میں پیش کروں. تو میں پیک کر رہا تھا تو میری وائف نے پوچھا کہ یہ گفٹ کس کو دے رہے ہو؟ میں کہا میرے استاد ہے ان کو دے رہا ہوں. بولے کون سے استاد؟ آپ تو کئی مدرسوں میں پڑھے ہو. میں کہا وہ 10 سال پہلے ایک جگہ پڑھتا تھا
تو وہاں بولے 10 سال پہلے، یہ 2 سال ہم کو 12ویں پڑھ کے ہوا ہے، پتہ نہیں استاد کا حال کیا ہے. میں نے کہا وہی دنیا تھی، یہ دین ہے. ہم کو پل پل کی خبر ہوتی ہے ہمارے استاد، وہ کہاں ہے؟ کیرلا میں، اس کے بعد سمندر ہے، لیکن ہمیں احساس ہے ان کا اور ہم اس کو بھیجتے ہیں. 2 ہی روپیہ صحیح لیکن گفٹ کرتے ہیں. تو یہ معاملات، یہ رویے آپ کو مدارس میں بہت ملیں گے، اسکولوں میں کم ملیں گے. تو پتہ یہ چلا آپ دنیا میں اگر کسی کے لیے سہولت کرتے ہیں تو دنیا میں تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا ہی، کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب آپ کی شفاعت فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.